ترین ویڈیوز کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کرके بیل آئیکن پریس کریے تاکہ آپ کو ملے ہر اپڈیٹ سب سے پہلے۔ طالبان کا افغانستان میں عام معافی کا اعلان، سیاسی رہنماؤں سفیروں کو تحفظ کی ضمانت، نسلی و فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے والوں کو وارننگ، سیاسی نظام کی تشکیل کے لیے مشاورت جاری ہے، افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی کابل میں پہلی پریس کانفرنس، ملک کو منشیات اور اسلحے سے پاک کرنے کا اعلان، عالمی برادری سے معیشت کی بحالی کے لیے تعاون کی اپیل۔ افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت کے قیام کی کوششیں جاری، چاہتے ہیں سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ ترجمان طالبان سہیل شاہین کا ڈان نیوز کو انٹرویو، حجاب میں خواتین کے کام کی راہ میں رکاوٹ نہ بننے کا اعلان، شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے قبل از وقت کابل میں داخل ہونا پڑا، نیوز آئی میں میزبان افسا کومل سے گفتگو۔ طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر اہم رہنماؤں کے ہمراہ قطر سے قندھار پہنچ گئے، جلد کابل پہنچیں گے۔ طالبان کی جانب سے عام معافی کے اعلان کے بعد کابل میں صورتحال معمول پر آنے لگی، ٹی وی چینلز پر دوپٹہ اوڑھے خواتین نے رپورٹنگ اور اینکرنگ شروع کر دی، طالبان کی خواتین ڈاکٹرز کو بھی تحفظ کی یقین دہانی، محرم کی مجالس بلا رکاوٹ جاری، طالبان نمائندوں کی بھی شرکت۔ کابل ایئرپورٹ کا رن وے کلیئر ہونے کے بعد فوجی پروازیں بحال ہو گئیں، غیر ملکیوں کے انخلاء کے لیے نیٹو کا طیارے افغانستان بھیجنے کا اعلان، بھارت نے اپنا سفارتی عملہ افغانستان سے نکال لیا، 150 کی گنجائش والا امریکی طیارہ 640 افراد کو لے کر اڑان بھر گیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے برطانیہ اور ڈنمارک کے وزراء اعظم کا رابطہ، افغانستان کی بدلتی صورتحال پر گفتگو، ڈنمارک کے وزیر اعظم کی کابل سے سفارتی عملے کے انخلاء میں پاکستان کے کردار کی تعریف، عمران خان اور جرمن چانسلر کے درمیان جلد رابطہ شیڈول۔ وزیر اعظم کا افغان قیادت پر اجتماعیت پر مبنی سیاسی حل کی ضرورت پر زور، پرامن اور مستحکم افغانستان کی خواہش کا اظہار، وزیر اعظم کی افغان رہنماؤں کے وفد سے گفتگو، پڑوسی ملک سے تعاون جاری رکھنے کا اعلان، 8 رکنی وفد کی آرمی چیف سے بھی ملاقات، جنرل قمر جاوید باجوہ کا وسیع البنیاد تعلقات کی خواہش کا اظہار، افغان عوام کے ساتھ کھڑا رہنے کی یقین دہانی۔ کنڈیشن ہم نے افغانستان کی نئی حکومت کے لیے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو سرزمین ہے افغانستان کی وہ قطعی طور کے اوپر پاکستان میں یا بین الاقوامی ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ افغانستان میں پرامن تبدیلی خوشائن، نئی حکومت تسلیم کرنے کا فیصلہ جلد بازی کے بجائے عالمی برادری سے مل کر کریں گے، وزیر اطلاعات فواد چودھری کی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ، پاکستان مداخلت کرے گا اور نہ ہی افغانستان سے مداخلت ہوگی، طالبان کے ساتھ کالعدم ٹی ٹی پی اور داعش سے متعلق رابطے میں ہیں، وزیر داخلہ کا ہر قسم کے حالات کے لیے تیار رہنے کا عزم۔ اشرف غنی حوصلہ ہار گئے اور افغانستان سے بھاگ نکلے، افغان فوج کو سب کچھ دیا، لڑنے کا عزم اور حوصلہ نہ دے سکے، جو جنگ افغان فوج نہیں لڑنا چاہتی وہ امریکی فوج کیوں لڑے، امریکی صدر جو بائیڈن کا خطاب، نیٹو چیف نے بھی افغان حکومت اور فوج کی شکست کو حیران کن قرار دے دیا۔ روس نے افغانستان میں طالبان کی جانب سے آنے والے ابتدائی اشاروں کو مثبت قرار دے دیا، افغانستان کے نئے حکمرانوں کے نمائندوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، حکومت تسلیم کرنے کا فیصلہ طرز عمل دیکھ کر کیا جائے گا، روسی وزیر خارجہ کا بیان، ترکی کی جانب سے بھی صورتحال کا خیر مقدم۔ بلاول بھٹو زرداری کا افغانستان کی صورتحال پر اظہار تشویش، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کی تجویز، سرحد پار پاکستان کو نشانہ بنانے والی دہشت گرد تنظیموں پر نظر رکھنا ہوگی، چیئرمین پیپلز پارٹی کا نیشنل الیکشن پلان پر عمل اور حکومتی پالیسیاں واضح کرنے کا مطالبہ، شاہد خاقان عباسی نے صورتحال کو پیچیدہ قرار دے دیا۔
کابل میں طالبان کے سیر سپاٹے ڈاجنگ کار کے مزے لیتے دکھائی دیے، خود کو فٹ رکھنے کے لیے ایوان صدر کے جم میں وقت گزارنے لگے۔ ایکسرسائز کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ امریکہ نے پاکستان میں دہشت گردی کا بازار گرم کرنے والے کالعدم جماعت الاحرار کے سرغنہ عبدالولی اور عمر خالد خراسانی کے سر کی قیمت مقرر کر دی۔ زندہ یا مردہ گرفتاری میں مدد دینے والوں کے لیے $30 لاکھ انعام کا اعلان۔ مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار تمام حدیں پار کر گئی۔ سری نگر میں محرم الحرام کو جلوس سے نکالنے کی کوشش، عزاداروں کے خلاف طاقت کا استعمال، اندھا دھند شیلنگ، نوجوانوں پر گاڑی چڑھا دی۔ تحریک انصاف کے بیرسٹر سلطان محمود چودھری آزاد کشمیر کے 28ویں صدر منتخب ہو گئے۔ سلطان محمود چودھری نے 34 اور ان کے مد مقابل متحدہ اپوزیشن کے امیدوار میاں عبدالوحید 16 ووٹ حاصل کر سکے۔ آپ کی وساطت سے پورے پاکستانی عوام سے، پولیٹیکل پارٹی سے، اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی سے، کہ وہ آئیں اور اس مشین کا معائنہ کریں، اس پورے پروسیس کا معائنہ کریں، ان کے سوالات ہوں، جو بھی ان کی خدشات ہوں، ان کو دور کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ الیکشن کمیشن کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر ڈیمو، چیف الیکشن کمشنر نے مشین کا جائزہ لینے کے لیے کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کرنے کی منظوری دے دی۔ آئندہ انتخابات ٹیکنالوجی کے ذریعے کرانے پر اتفاق ہو گیا، شبلی فراز کا دعویٰ۔ ملتان سے منتخب سلمان نعیم کی پنجاب اسمبلی کی رکنیت بحال۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی کے نمائندے کو دوہرے شناختی کارڈ پر نااہل قرار دیا گیا تھا۔ جہانگیر ترین کی مبارکباد۔ سندھ حکومت کا 23 اگست سے تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان۔ کورونا SOPs کے تحت 50% حاضری کی اجازت۔ اساتذہ اور طلباء کے ساتھ والدین کو بھی اپنا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ تعلیمی ادارے میں جمع کروانا ہوگا۔ 16 سال کی عمر تک کے طلباء کی ویکسینیشن کے لیے NCOC کو خط لکھا جائے گا، محکمہ تعلیم کا فیصلہ۔ APNS، CPNE، PFUJ اور MN سمیت تمام میڈیا آرگنائزیشن کی جوائنٹ کمیٹی نے حکومت کی جانب سے PMDA کے قیام کی کوشش کو متفقہ طور پر مسترد کر دیا۔ ترجمان مسلم لیگ مریم اورنگزیب نے اتھارٹی کی تجویز کو فاشزم کا نام دے دیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان کا حکومت پر میڈیا مارشل لا نافذ کرنے کی کوشش کا الزام۔ گوادر میں پانی کی قلت اور بجلی کی بندش کے خلاف احتجاج، مظاہرین اور انتظامیہ میں جھڑپ، اسسٹنٹ کمشنر نے دھکے دیے تو مشتعل شہری نے تھپڑ دے مارا۔ ہاتھا پائی کے دوران نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما اشرف حسین زخمی۔